ناظرین میں موجود اس وقت حضرت سخی مادو لال حسین کے دربار پر جس کو میلہ چراغاں اور شالامار کا میلہ بھی کہا جاتا ہے. ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بارش کے باوجود یہاں کس طرح مرد و خواتین کا جمع غفیر ہے جو کہ یہاں چراغاں بھی کر رہے ہیں اور اندر سلام بھی. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ادھر سید افضل حسین شاہ صاحب جو کہ عقیدت سے ہر سال یہاں موجود ہوتے ہیں اور جو حسب توفیق ہے آنے والا کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو یہ لنگر نہ تقسیم کرتے ہو. میں بات کروں گا اور ان سے پوچھوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے. کی طرف اس دفعہ آپ نے ڈیرا لگایا ہوا ہے. جی تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دیں اور دربار کے بارے میں بتا دیں. یہ حضور کی کرب نوازی لال حسین کی ہم 40 برس سے آ رہے ہیں. ایک عرصہ گزر گیا ہے تو آپ سید زادے حسنی حسینی ہیں. مادو تھا وہ ہندو تھا, بچپن میں آپ سے پیار کرتا تھا تو آپ نے ادھر لوگوں کو لائے ہدایت دیتے تھے, اللہ کی بات دیتے تھے, عشق بانٹتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو مادو آتا تھا, خدمت کرتا تھا, ساحلوں کو پانی پلاتا تھا, لنگر کھلاتا تھا. پیار ہو گیا عشق سے. تو مادو تھا وہ بڑا غریب گھرانے کا تھا. اس کی ماں اسے دال کی برفی بنا کے دیتی تھی اور جاؤ ادھر درویش آتے ہیں ان کو تقسیم کر کے آؤ, بانٹ کے آؤ یا بیچ کے آؤ. وہ آتا تھا بڑی عقیدت سے تو وہ پیسے نہیں مانگتا تھا لال حسین سے, وہ دے کے چلا جاتا تھا. اسی عقیدت اور محبت میں دے کے چلے. ہاں دے کے جو اس کی والدہ کہتی تھی کہ تم پیسے کیوں نہیں لے کے آتے. وہ کہتا تھا وہ ایک دن ہمیں اکٹھے پیسے دے دیں گے. ماں وہ ایسا دن آنے والا میں سید کے در پہ جاتا ہوں وہ ہمیں رنگ دیں گے, دین دنیا کی دولت سے ہمیں مالا مال کر دیں. وہ چلتا رہا نظام 8-10 برس. لوگ بھی تنگ کرتے تھے کہ ہمارے پیسے دے مادو کے والدین کو. ایک دن لال حسین نے دیکھا کہ وہ تھوڑا سا غمگین ہے. پوچھا مادو آج کیا بات ہے, تیری ماں ناراض ہوئی ہے تجھ سے؟ وہ کہنے لگے شہنشاہ وہ کہہ رہی ہے کہ برفی بانٹاتے ہو اور تم اجرت نہیں لے کے آتے. تو میں نے دکان والوں کے پیسے دینے ہیں اس لیے مجھے ماں نے ڈانٹا ہے. انہوں نے فرمایا اچھا ایسے کرو کہ اس برتن میں مٹی کی ڈیلیاں لے کے آؤ. وہ ڈیلیاں بھر کے لے کے آیا ڈش میں. تو انہوں نے وائٹ کپڑا دے دیا, جاؤ گھر لے جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہاری غریبی دور کر دے گا. جب اس کی ماں نے وہ پردہ چاک کیا وہ ساری مٹی سونا بنی ہوئی تھی. وہ ڈیلی ان کا مامور تھا کہ وہ ڈیلی برفی آ کے بانٹتا تھا اور وہ کہتے تھے مٹی کی وہ ایک پرات لے آؤ بھر کے. وہ ڈیلی ان کو ایسے ہی گھر میں بھیج دیتے تھے تو وہ سونا بن جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے دنوں میں انہوں نے امیر کر دیا. دنیا میں بھی اللہ ان کا نام ہو گیا. پھر انڈیا میں ایک شہر ہے مادھو پور, وہ اسی دولت سے اس کے والدین نے تعمیر کروایا لال حسین کی یاد میں. عرصہ چلتا رہا. لوگوں نے کہا آپ مسلمان ہیں اور مادھو ہندو ہے تو یہ کتنی دیر تک نظام چلے گا. آپ نے کہا مادھو ادھر بھی میرے ساتھ ہے اور اگلے جہان بھی میرے ساتھ ہے. عرصہ دراز گزرا, مادھو دنیا سے سفر کر گئے کیونکہ وہ ہندو لوگ تھے, اس کو چلانے کے لیے جا رہے تھے. عشق تھا. لال حسین نے کہا جب مادھو ہمیں دے دے. تو وہ باپ کو کہنے لگی مادھو کے باپ کو کہ جناب اب تو مر گیا ہے, اس کی عقیدت ہے فقیر کی, ویسے ہی سے رکھ دو نیچے. وہ رکھ دیا. تو پھر لال حسین نے کہا آپ بیان دو, میں نے مادھو آپ کو دے دیا ہے. 3 بار کہلوا دیا. تو آپ نے کہا مادھو اٹھو اللہ کے حکم سے. مادھو دوبارہ اللہ نے اسے زندگی دے دی. جب اٹھا تو شہادت والی انگلی لال حسین نے پکڑ لی اور اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور مادھو بھی مسلمان ہو گیا. اور یہ جلوہ دیکھ لینے کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم آمد مصطفیٰ تشریف لائے. انہوں نے جب دیکھا آپ جلوہ فروز ہوئے تو آج بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نلائن مبارک قدموں کے نشان وہ سامنے موجود ہے. اور اسی یہ میلہ چراغاں اسی کا نام ہے کہ آپ نے مادھو کو مسلمان کیا
اور کلمہ پڑھایا اور دین کا آغاز ہو گیا۔ لال حسین ٹکسالی میں پیدا ہوئے، ایک ادھر ہے اونچی مسجد، ادھر آپ قرآن پڑھتے تھے، آپ کی عمر تقریباً 12 برس تھی۔ ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا بچوں ہمیں پانی پلاؤ، وہ قرآن پڑھ رہے تھے علماء کرام کے پاس، تو لال حسین بھاگتے ہوئے گئے، انہوں نے پیالہ پانی کا لایا اور بزرگوں کو پیش کر دیا۔ تو انہوں نے پوچھا بیٹا کتنے پارے آپ نے پڑھے ہیں؟ انہوں نے کہا بابا جی میں نے 3 پارے ناظرہ پڑھے ہیں۔ آپ نے سینے میں ہاتھ پھیرا، کہنے لگے یار بیٹے تو بڑا خوش نصیب ہے، وہ تو نے 3 پارے حفظ کر لیے ہیں میری نگاہ سے، تو میں آئندہ آؤں گا 12 برس کی عمر میں تم قرآن کے حافظ بن جاؤ گے۔ تو جب ان کے علماء بھی استاد بھی سن رہے تھے لال حسین کی بات، تو وہ قریب آئے ان کے معلم، تو کہنے لگے بیٹا بابا جی کیا فرما رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ 3 پارے جو تو نے ناظرہ پڑھے ہیں وہ حفظ ہو گئے ہیں۔ آپ نے کہا مجھے وہ سناؤ، آپ نے 3 پارے حفظ سنا دیے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، تو انہوں نے کہا بابا جی ان کے علماء نے کیا؟ علماء نے کہا استاد نے کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں حضرت بغلول دریائی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، میں اللہ کے حکم سے لاہور میں آیا تھا اور یہاں مجھے پانی کی طلب ہوئی، تو یہ بچہ مجھے اچھا لگا تو میں نے نگاہ فرمائی، اس نے 3 سپارے حفظ کر لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کچھ ماہ کے بعد پھر میں تشریف لاؤں گا تو پھر اللہ تجھ پہ کرم کرے گا۔ وہ بزرگ 3 ماہ کے بعد آئی اونچی مسجد ڈکسالی میں، تو پھر انہوں نے ایسے ہی آواز دی تو بچہ ہے مجھے پانی پلائے۔ پھر 2 بچے جوان بھاگ پڑے پانی پلانے کے لیے، دونوں نے تھوڑا تھوڑا پانی پیا بزرگوں نے، پھر وہ خود پی لیا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم قاری قرآن ہو جاؤ گے، اور بیٹا تم نے قرآن حفظ کر لیا، صبح اپنی والدہ کو کہنا کہ میں فجر کی نماز پڑھنی ہے، وہ تجھے والدہ اٹھائے گی، نماز پڑھ کے دریائے راوی پہ چلے جانا، ادھر تم میں ایک بزرگ ملیں گے، وہ تمہیں پانی پلائیں گے اور تم قرآن حفظ کر لو گے۔ شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ سید زادے، ان کی والدہ ماجدہ نے آپ کو فجر کی نماز کے لیے حکم دیا، آپ نے 12 برس کی عمر میں نماز پڑھی اور دریائے راوی پہ چلے گئے۔